الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ترجمہ: مومنو، خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ قرآن کی یہ آیت اور اس سے اگلی دو آیتیں عظیم ترین آیتیں ہیں، اور ہم میں سے اکثر نے یہ آیتیں سنی ہوئی ہیں۔ ان تین آیتوں میں ایک مکمل مضمون بیان ہوا ہے جس پر عمل کر کے امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر سکتی ہے۔ آج کی آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے سخت پریشان ہو گئے، کیونکہ اس آیت میں حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن جب پھر سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی جس میں حکم ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، تو پھر صحابہ کی جان میں جان آئی۔ دو باتیں جو ہیں پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر کام ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات واضح رہے کہ اس سے کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اور یہ جذبہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور اس کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہم سے خوش رہے۔ دوسرا نقطہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو نہیں پتہ، وہ اچانک بھی آ سکتی ہے۔ تو کسی بھی وقت اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارے کہ مبادا اسی وقت موت اس کو آ لے۔ جو بڑا مضمون ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس پر عمل کر کے مسلم امت اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے، اس کے تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ امت کو جو ہے ایک سوچ پر جمع کیا جائے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ سب یہ سوچیں کہ ہر عمل سے اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنی جو بغض اور کینہ اور اپنی انا اور اپنی جھوٹی خودداری اور اپنا تکبر، اس کو بالکل ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کے تقوی کے لیے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں۔ اور جب ایسا ہوگا تو مسلمانوں کے اندر ایک ہم آہنگی آ جائے گی، مسلمانوں کے اندر جو ہے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، جب تمام مسلمان یہ سوچیں گے کہ وہ ہر کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سب مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان کے آپس کے درمیانی اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تقوی کی یہ جو مشق ان کو کرنی ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمہ وقت ہمہ جہت ان کو یہ تقوی کی مشق کرنی ہے، تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے ان کی زندگی میں جو کہ تقوی سے خالی ہو اور جس کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جب مسلمانوں کی پوری امت جو ہے اس نقطے پر متفق ہو جائے کہ ہر کام جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے اس کا کوئی حکم جو ہے وہ نہیں توڑنا ہے، اور ہر وقت تقوی جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لازماً آپس کی فرقہ واریت سے بھی بچ جائیں گے، آپس کی نفرتوں سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپس میں مسلمانوں کے اندر ایک بھرپور اتحاد جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور جو یہ ہدایت کے موتی تو نے قرآن کے اندر ہمیں عطا کیے ہیں ان کو ہمیں کھوجنے والا بنا، اور ان سے ہم کو فائدہ حاصل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔